غزوہ بدر یا بدر الکبریٰ عربی میں غزوہ بدر سب سے پہلی اور اہم جنگ تھی جو 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو بامقام بدر مسلمانوں اور مشرکین قریش کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ میں گو کہ مسلمانوں کی افراد قوت کم تھی لیکن انہوں نے مشرکین پر فتح پائی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق مسلمانوں کی فتح کے اسباب میں ایک اہم سبب مسلمانوں اور بطور خاص علی اور حمزہ سید الشہداء خاص جان فشائی تھی۔ 2 دیگر غزوات بھی بدر کے نام سے مشہور ہیں، بدر الاولیٰ اور بدر الموعد، لیکن تاریخی ماخذ میں غزوہ بدر یا جنگ بدر سے مراد بدر الکبریٰ ہی ہے۔ مشہور روایات کے مطابق یہ اہم واقعہ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ 3، 4 اور ایک روایت کے مطابق 17 یا 19 رمضان المبارک سن 2 ہجری بروز دوشنبہ سوموار رونما ہوا۔ ہجرت سے قبل کفار قریش مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے آزار و اذیت اور جلا وطنی جیسے اقدامات کا شکار تھے۔ وہ گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیے گئے تھے اور مناسک حج بجا لانے سے منع کیے گئے، لیکن انہیں خدا کی طرف سے مشرکین قریش کے ساتھ جنگ کا عزم نہیں تھا اور انہیں فقط صبر کی دعوت دی جاتی تھی۔ مسلمان ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو خداوند متعال نے ان پر روا رکھے گئے مظالم کی یادآوری کرائی اور انہیں اذن جہاد عطا کیا۔ جنگ بدر سے قبل مسلمانوں نے کئی سرایہ اور غزوات میں شرکت کی اور ان کا مقصد قریش کو نقصان پہنچانا اور ان کے تجارتی کاروان ضبط کرنا تھا۔ گو کہ سریہ نخلا کے سوا ان کا کوئی بھی اقدام نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکا۔ اس سریے میں جو حرام مہینے میں عبداللہ بن جہش کی سرکردی میں غزوہ بدر سے تقریباً 1.5 مہینے قبل انجام پایا اور مشرکین میں سے ایک شخص ہلاک ہوا اور 2 پکڑے گئے، نیز قریش کا تجارتی کاروان ضبط کیا گیا۔ قریش اس شکست کو عربوں کے درمیان اپنے لیے خجلت اور شرمندگی کا سبب گرانتے تھے اور اس سرائے میں ہلاک ہونے والے عمرو بن خزرمی کی خون بہا کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس موضوع نے جنگ بدر کا واقعہ رونما ہونے میں اہم کردار ادا کیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ نہ آنے والے کاروانوں میں سے ایک کاروان ابو سفیان کی سرکردی میں غزہ کی طرف جانے والا کاروان تھا۔ پیغمبر اسلام نے مدینہ سے 5 میل کے فاصلے پر واقع ذو العشرہ تک قریشیوں کا تعاقب کیا، لیکن وہ آپ کی دسترس میں نہ آئے، چنانچہ آپ مدینہ واپس آئے۔ ابو سفیان کو خبردار کیا گیا تھا، چنانچہ وہ جانتا تھا کہ واپسی کے وقت مسلمان اس کے قافلے کے لیے گھات لگا کر بیٹھیں گے، چنانچہ اس نے سرزمین تبوک سے زمزم بن عمرو نامی شخص کو قریش سے کمک مانگنے کی غرض سے مکہ روانہ کیا۔ دوسری طرف سے رسول اللہ کے رساغ رسانوں اور بقول جبرائیل امین نے بھی غزہ سے کاروان قریش کی واپسی کی خبر آپ تک پہنچائی۔ غزہ سے کاروان قریش کی واپسی کے ساتھ ہی خداوند متعال نے پیغمبر اسلام کو قریش کے کاروان یا لشکر پر فتح پانے کی غرض سے مدینہ سے باہر نکلنے کا فرمان دیا۔ رسول خدا نے اس حکم الہی کا اعلان کیا اور یوں مدینے سے نکل گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقول مشہور 12 یا 13 رمضان المبارک 313 اصحاب کا لشکر لے کر مدینہ سے نکلے۔ پہلی منزل میں اپنے لشکر کی تیاریوں کا معائنہ کیا اور چند افراد کو کمسنی کی وجہ سے مدینہ واپس بھجوایا۔ ادھر ابو سفیان، جس کو شام میں اطلاع ملی تھی کہ مسلمان کاروان قریش کا سامنا کرنے کی تیاری کر چکے ہیں، اس نے ایک قاصد مکہ روانہ کیا اور اہلیان مکہ سے درخواست کی کہ اپنے اموال کے بچاؤ کے لیے مدد پہنچائے۔ یہ خبر ابو سفیان کی ہدایت پر اشتعال انگیز انداز میں مکیوں کو دی گئی، چنانچہ سارے یا اکثر مکی جو کاروان تجارت میں حصص رکھتے تھے، خبر سنتے ہی 950 افراد پر مشتمل لشکر میں منظم ہو کر ابو جہل، عمرو بن ہشام مخزومی کی سرکردگی میں بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں قبیلہ بنو عدی بن کعب کے سوا تمام قبائل شامل ہوئے، نیز قریش کے تمام اشراف سوائے ابو لہب کے، جس نے عاص بن ہاشم کو اپنی جگہ بدر روانہ کیا تھا، لشکر کفار میں شامل ہوئے۔ باوجود قریش کے بعض اشراف منجملہ
اتبا، شیبہ، امیہ بن خلف غزوہ بدر میں مارے گئے۔ قریشیوں کے اس اقدام سے متفق نہیں تھے اور صرف جاہلی انا کی وجہ سے لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متعدد منازل طے کر کے 15 رمضان مبارک کو روحہ کے مقام پر پہنچے اور وہاں کے کنویں کے کنارے نماز بجا لائے اور عمائدین قریش منجملہ، ابو جہل، زمہ بن اسود پر نفرین کر دی۔ بدر کے قریب جبرائیل نے رسول خدا کو لشکر قریش کے قریب ہونے کی خبر دی۔ رسول اللہ نے اصحاب کو مشاورت کے لیے بلایا۔ مروی ہے کہ ابو بکر اور عمر نے اظہار خیال کیا لیکن ان کے خیالات نقل نہیں ہوئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کلام مناسب نہ تھا۔ وقدی واحد مورخ ہے جس نے عمر کا کلام نقل کیا، جس سے ان کا شدید خوف اور قریش کے مقابلے میں مسلمانوں کی قوت سے مکمل نا امیدی کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن مہاجرین میں مقداد نے کہا، اے رسول خدا، ہم قوم یہود کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ سے کہا بس آپ جائیے اور آپ کا پروردگار اور دونوں لڑ لیجئے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں، آگے اور پیچھے لڑیں گے۔ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ نے انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ انصار مکمل طور پر رسول اللہ کے متی و فرمانبردار ہیں۔ رسول خدا مقداد اور سعد کے اظہار خیال سے خوش ہوئے اور فرمایا، خداوند متعال مجھے 2 گروہوں تجارتی کاروان یا مکہ کے بھیجوائے ہوئے لشکر پر فتح و نصرت کا وعدہ دیا ہے۔ مسلمانوں نے رسول اللہ کا خطاب سننے کے بعد پرچم لہرائے اور روانہ ہوئے۔ وہ 17 رمضان المبارک بوقت عصر بامقام بدر پہنچے اور خباب بن منظر اس کنویں کے کنارے اترے جس کا فاصلہ دشمن سے بہت کم تھا۔ اسی رات بارش آنے کی وجہ سے ریگستانی زمین مسلمانوں کے قدموں کے لیے مستحکم ہوئی، جبکہ وہی بارش قریشیوں کے مقام تعیناتی نے دلدل کی سی کیفیت کا سبب ہوئی۔ فریق مقابل کی طرف سے ابو سفیان نے احتیاط اور خوف و ہراس کے ساتھ بدر کے ایک قریبی علاقے میں پڑاؤ ڈالا اور تحقیقات کے بعد جان گیا کہ مسلمان بدر کی حدود میں ہیں۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر اپنے کاروان کا راستہ بدل دیا اور ساحل کے راستے سے مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ اس نے قریشیوں کو جو ابھی تک جفہ میں تھے پیغام بھجوایا اور انہیں مکہ پلٹ کر جانے کی ترغیب دلائی۔ چنانچہ طالب بن ابی طالب، بنو زہرہ، نیز بنو عدی بعض روایات کے مطابق بیچ راستے سے مکہ واپس چلے گئے۔ تاہم ابو جہل نے مسلمانوں کے مقابلے میں اپنی قوت ثابت کر کے دکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ دوسرے قریشی باز دوسرے ابو جہل کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے مجبور ہو کر اپنا سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ قریش کا لشکر سپاہ اسلام کی تعیناتی کے بعد بدر میں داخل ہوا اور آکنکل نامی ٹیلے کی پشت پر پڑاؤ ڈالا۔ عمیر بن وہب جمی اور ابو اسامہ جشمی باری باری مسلمانوں کے مقام تعیناتی اور عسکری صف بندی کا جائزہ لینے کے لیے مامور ہوئے اور دونوں نے خبر دی کہ مسلمانوں کی افرادی قوت مختصر اور ان کے وسائل بہت کم ہیں، لیکن یکجہتی اور اتحاد کے ساتھ جنگ لڑنے اور مارے جانے کے لیے تیار ہیں۔ واقدی نے نقل کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکیوں کے پڑاؤ ڈالنے کے بعد ایک پیغام بھجوا کر انہیں جنگ میں اترنے سے خبردار اور قریش کے ساتھ جنگ کے سلسلے میں اپنے عدم اشتیاق کا اعلان کیا۔ مسلمانوں نے رسول خدا کے حکم پر مسلمانوں کے زیر استعمال کنویں کے سوا تمام کنوؤں کو مٹی ڈال کر بند کر دیا اور لشکر قریش کی خبریں لانے کے لیے اپنے سراغرساں روانہ کیے۔ رسول اللہ نے علی سمیت چند افراد کو اس کنویں کی جانب روانہ کیا جو لشکر قریش کے قریب واقع تھا۔ انہوں نے کنویں کے قریب موجود 2 قریشیوں کو گرفتار کیا اور ان سے تفتیش کر کے معلوم ہوا کہ قریش کے سپاہیوں کی تعداد 900 سے 1000 افراد کے درمیان ہے اور قوم کے اکثر اکابرین بھی لشکر میں شامل ہیں۔ انہوں نے ریت کے ٹیلوں کی پشت میں پڑاؤ ڈالا ہے۔ صبح کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی صف آرائی کا اہتمام کیا اور اسی اثنا میں قریش کی سپاہ آکنکل نامی ٹیلے سے ظاہر ہوئی۔ رسول خدا نے دیکھا تو بارگاہ حدیث میں التجا کی،
اے رب متعال، یہ قریش ہیں جو غرور اور تکبر کے ساتھ تجھ سے لڑنے اور تیرے رسول کو جھٹلانے آئے ہیں۔ بار خدایا، میں اس نصرت کا خواہوں ہوں جس کا تو نے مجھ سے وعدہ دیا ہے، انہیں صبح کے وقت نیست و نابود کر دے۔ رسول خدا کی سپہ کی پشت آفتاب کی جانب تھی، جبکہ قریشیوں کا رخ آفتاب کی جانب تھا۔ قیادت کا پرچم بنام عقاب، جو صرف اکابرین اور خاص افراد کو ملا کرتا تھا، حضرت علی کے ہاتھ میں تھا۔ ابتدا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوا کر قریش کے ساتھ جنگ اور تقابل کی نسبت ناپسندیدگی ظاہر کی۔ حکیم بن حزام جیسے بعض افراد نے اس پیغام کو منصفانہ قرار دیا اور واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن ابو جہل کا جنگی جنون اور تکبر آڑے آیا۔ مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کے لیے ایک سائبان بنایا اور سعد بن معاذ سمیت انصار کے چند افراد نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالی۔ تاہم مسند ابن حنبل میں علی سے منقولہ روایت کے مطابق، جو زیادہ تر تاریخی منبع میں بھی نقل ہوئی ہے، بدر کے روز رسول خدا کا ٹھکانہ دشمن سے قریب ترین نقطے پر تھا۔ جب جنگ میں شدت آ جاتی تھی تو مسلمان آپ کی پناہ میں چلے جاتے تھے۔ امکان پایا جاتا تھا کہ متذکرہ بالا صاحبان جنگ کی قیادت و ہدایت کے مرکز کے عنوان سے بنایا گیا ہوگا، اور رسول اللہ کبھی کبھی اس میں مستقر ہوتے رہے ہوں گے۔ بدو لڑائی شروع ہونے سے قبل ابو جہل نے اپنے لشکریوں کے جذبات ابھارنے اور انہیں مشتعل کرنے کی غرض سے عمر حزمی کو حکم دیا کہ اپنا سر مونڈ لے اور سر پر مٹی ڈال کر اپنے بھائی عمرو حزمی کے خون کا مطالبہ کرے۔ مروی ہے کہ عمر پہلا شخص تھا جو مسلمانوں کی صفوں پر حملہ آور ہوا تاکہ ان کی صفوں کو درم برم کرے، لیکن حضرت محمد کے سپاہیوں نے ثابت قدمی دکھائی۔ ابو جہل اور قریش کی مسلسل تان و تشی نے عتبہ کو، جو ایسی جنگ میں جس کی آگ بجھانے کے لیے وہ خود کوشاں تھا، مجبور کیا گیا کہ پہلے فرد کے طور پر اپنے بیٹوں ولید اور عتبہ کے ہمراہ میدان میں اترے اور دو بدو لڑائی کا آغاز کرے۔ رسول خدا نے اپنے چچا حمزہ، علی اور عبیدہ بن حارث کو میدان میں بھیجا۔ حمزہ نے عتبہ کو ہلاک کیا اور علی نے ولید کو، اور عبیدہ نے حمزہ اور علی کی مدد سے شعبہ کا کام تمام کیا۔ امام علی سے منقولہ روایات کے مطابق آپ تینوں افراد کے قتل میں شریک ہوئے تھے۔ عتبہ، شعبہ اور ولید کے ہلاک ہو جانے کے بعد جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے، لیکن اللہ کی غیبی امداد اور مسلمانوں کی شجاعت اور پامردی کے نتیجے میں مشرکین بہت جلد مغلوب ہوئے۔ تواریخ کے مطابق گمسان کی لڑائی کے دوران رسول خدا نے مٹھی بھر ریت اٹھا کر قریشیوں کی جانب پھینک دی اور ان پر نافرین کی۔ یہی امر مشرکین کے فرار ہونے اور ان کی شکست و ناکامی کا سبب ہوا۔ قریش کا لشکر اپنا مال و اسباب چھوڑ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا اور بعض افراد شکست کی خبر مکیوں کے لیے لے گئے۔ جنگ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 6 کا تعلق مہاجرین اور 8 کا تعلق انصار سے تھا، اور مشرکین میں سے 70 افراد ہلاک ہوئے اور اتنے ہی افراد کو قیدی بنایا گیا۔ ابن قتیبہ دینوری نے مشرکین کے مقتولین کی تعداد 50 اور قیدیوں کی تعداد 44 بتائی ہے، جس میں سے 35 افراد علی کے ہاتھوں مارے گئے۔ دریں اثنا سینکڑوں قریشی اطراف کے صحراؤں میں منتشر ہو گئے تھے اور رات کے اندھیرے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے نجات پانے کے لیے لمحہ شماری کر رہے تھے۔ رسول خدا کو ابو جہل کی ہلاکت کی خبر سننے کا انتظار تھا، اور آپ نے اس کو پیشوان کفر کا سرکردہ اور فرعون امت جیسے خطاب سے نوازا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہلاکت کی خبر سنتے ہی فرمایا، اے میرے رب، تو نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ ابو جہل 2 نوعمر نوجوانوں معاذ بن عمرو اور معاذ بن غفرہ کے ہاتھوں مارا گیا، اور ابھی اس کی جان میں جان تھی کہ جب عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کیا۔ دوسرا شخص جس پر رسول خدا نے نافرین کی تھی اور اس کی ہلاکت کے خواہاں تھے، نوافل بن خویلد تھا، جو علی کے ہاتھوں مارا گیا۔ نوافل کی ہلاکت پر رسول اللہ نے تکبیر کہی اور فرمایا، خدا کا شکر جس نے میری دعا مستجاب فرمائی۔ جنگ بدر جو نصف روز سے زیادہ جاری نہ رہی،
صدر اول کا ایک اہم ترین واقعہ ثابت ہوئی، یہاں تک کہ رسول خدا نے فرمایا کبھی بھی شیطان اتنا عاجز اور چھوٹا نہ تھا جتنا کہ روز عرفہ کو عاجز اور چھوٹا ہو جاتا ہے سوائے یوم بدر کے۔ مشرکین قریش کی باقی ماندہ مال و متاع کو رسول خدا کے حکم پر اکٹھا کیا گیا اور شہداء کی تدفین اور مشرکین کی لاشیں کولیب نامی کنویں میں پھینکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی لاشوں مخاطب ہو کر بعض جملے ادا کیے اور فرمایا کہ وہ آپ کا کلام بخوبی سنتے ہیں۔ بعد ازاں مسلمان مال غنیمت قیدیوں کو لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ مال غنیمت کو بیچ راستے شرکائے جنگ میں تقسیم کیا گیا۔ 2 قیدیوں کو جو مکہ میں مسلمانوں پر تشدد کے اصل ذمہ دار تھے راستے میں ہی قتل کی سزا سنائی گئی اور علی علیہ السلام نے حکم پر فوری طور پر عمل درآمد کیا۔ امیہ بن خلف بھی قید ہونے کے پہلے لمحات میں ہی بلال بن رباح کے ساتھ لڑ پڑا اور بلال کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ امیہ مکہ میں نہایت ہی وحشیانہ انداز سے بلال پر تشدد کرتا رہا تھا۔ رسول اللہ کے حکم پر ابو بختری عاص بن ہشام کو شعب بن ابی طالب میں مسلمانوں کی قلعہ بندی کے دوران قابل قدر خدمات کی وجہ سے اور بنو ہاشم کے چند افراد کو جنگ میں جبری شمولیت کی بنا پر نیز 2 یا 3 دیگر افراد کو سزائے موت سے معاف رکھا گیا۔